اچھا کیا اپنے بارے میں آپ ہمیشہ کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بات کل بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے تحمل سے ٹریری بینچز سے باتیں سنی گئیں، 1 گھنٹے سے زائد لیڈر آف اپوزیشن نے خطاب کیا، انہوں نے جو دل کی باتیں تھیں یا جو لکھ کے دی گئی تھیں وہ انہوں نے کی۔ یہ حسن ہے اس ایوان کا کہ آپ کو یہاں پہ اپنی چوائس کا ٹائم ہوتا ہے اور آپ کھل کے بات کرتے ہیں، لیکن سر پھر جو جواب ہوتے ہیں میرے خیال میں وہ بھی ہمیں خوش دلی سے سن لینے چاہیے۔ کچھ ہسٹوریکل چیزیں ہوتی ہیں، اس پہ ہم جب زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں تو پھر خبر بنتی ہے، اگر ریئیکٹ نہ کریں تو خبر نہیں بنتی۔ اسی طرح سر جو ہمارے رویے ہیں، اگر آج ادھر سے یہ آواز آئی ہے تو پچھلے 2 ماہ سے یہاں سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ آپ کی کرسی کو عزت دینا اس ایوان کے ہر رکن کا فرض ہے، اور جس طرح کے معاملات سر ماضی میں ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں۔ آج سے مہینہ پہلے جو واقعہ ہوئے، شرمناک بات تھی، تکلیف دہ بات تھی، آپ نے اس کو بھی لاء کے مطابق ہینڈل کرنا چاہا، پھر آپ نے سارے دوستوں کو کہنے پہ بالکل اس کو چھوڑ دیا۔ میرے خیال میں جمہوریت کی اسپرٹ اور جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بات کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے، دلیل کے ذریعے، منطق کے ساتھ کنونس کرتے ہیں۔ کتابیں پھینکنے سے، سیٹیاں بجانے سے، شور مچانے سے یہ معاملے آگے نہیں چلتے، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام نے ہمیں جس مقصد کے لیے الیکٹ کر کے یہاں پہ بھیجا ہے وہ ان کے لیے قانون سازی ہے اور ان کے مسائل کی نشاندہی ہے۔ حکومت کی ایک اوور سائٹ ہے جو کہ پارلیمان فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کرتی ہے اینڈ تھرو ایکسٹینڈڈ آرم آف دی پارلیمنٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ذریعے بھی کرتی ہے۔ ہم اگر اپنے کام کے ساتھ دیانتدار رہیں گے، اس مینڈیٹ کے ساتھ جس کی وجہ سے آئین نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے، تو مسائل نہیں ہوں گے بلکہ مسائل حل ہوں گے۔ اینڈ لیٹس ریزالو اینڈ لیٹس ری تھنک آر رولز، کہ آیا ہمیں صرف اور صرف اپنے سیاسی ایجنڈے کی فکر ہے یا ہمیں مملکت پاکستان کی فکر ہے؟ آیا ہمیں صرف اور صرف اپنے قائدین کے گرد حصار بننا ضروری ہے یا پاکستان کے عوام کے گرد ایک حصار بنے اور ایک دیوار کھڑی کرے تاکہ ان کے مسائل حل ہوں؟ وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی لڑائیاں چھوڑ کے ان کے لیے کریں، مہنگائی پہ بات کریں لیکن اس کے حل بھی تجویز کریں۔ لوگوں کے مسائل کے حل کو تجویز کرنا اور پھر اس پہ عمل کرنا، میرے خیال میں یہی وے فارورڈ ہے۔ جناب اسپیکر، میں سر بڑا کوئکلی فاضل رکن نے سر توجہ دلوائی، اچھی بات ہے سر، یہ باتیں ہونی چاہیے۔ فاٹا اور پاٹا کے بارے میں بلا شبہ جب 21ویں ترمیم کے ذریعے، یہ 25ویں ترمیم کے ذریعے بالکل 18 کے اسمبلی کے سیشن کے بالکل اینڈ کے اوپر یہ آئینی ترمیم منظور کی گئی اور ساری پارٹیز نے مرجر کا جو قانون تھا وہ پاس کیا، اس کے بدلے میں اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے ٹیکس ایگزیمپشنز بھی دی گئی اور NFC کے حوالے سے یہ باتیں ہوئیں کہ اس کو کیا جائے گا۔ میں رکن رہا ہوں سینٹ کی اس کمیٹی کا بھی جس نے یہ میٹر ٹیک اپ کیا۔ حکومت کا بھی سر یہ ریزالو ہے، پیچھے یہ معاملہ کابینہ میں بھی ڈسکس ہوا تھا اور ایک لارجر میٹنگ میں بھی جو پولیٹیکل میٹنگ تھی اس میں بھی وزیر اعظم صاحب اس پہ بالکل کلیئر ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات وہاں پہ ہوئی اور میں اسے دہرانا چاہتا ہوں کہ فاٹا نے بہت قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور بلا شبہ ہم سلام پیش کرتے ہیں وہاں کے غیور عوام کو کہ انہوں نے جس بہادری اور جواں مردی کے ساتھ دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اور یہ دہائیوں پہ محیط جنگ ہے۔ اسی وجہ سے سر جب 18ویں ترمیم کے بعد ری نیگوشیٹ ہوا سارا، اور اگر میں غلط نہیں ہوں نوید قمر صاحب بیٹھے ہیں، تو 1% اضافی اماؤنٹ جو تھی NFC میں وہ سارے صوبوں نے چھوڑی اور وہ خیبر پختونخوا کے ڈسپوزل پہ کی گئی ایوارڈ کی، کہ آپ جو دہشت گردی سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ وہ اماؤنٹ ختم کریں اور کاؤنٹر ٹیررزم کے جو آپ کے ہیں میجرز لینے آپ اس کے لیے کریں۔ خیال یہ تھا کہ وہاں پہ ایک مضبوط CDT کھڑی کی جائے گی، خیال یہ تھا کہ جو اس وقت کا فاٹا اور آج کے مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کے لیے وہ اماؤنٹس جائیں گی، اور وہ سینکڑوں اربوں میں وہ اماؤنٹس بنتی ہیں ان 14 سالوں میں، لیکن انفارچونیٹلی سر وہ اماؤنٹس اس طرح سے نہیں لگی۔ یہ شکایت ہے وہاں کی عوام کو بھی اور یہ شکایت ہے وہاں کی سول بیوروکریسی کو بھی، وہ کہتے ہیں کہ اس کا استعمال اس طرح سے نہیں ہو سکا۔ لیکن سر لیٹس بری دا پاسٹ، آگے کی بات کرتے ہیں۔ یہ معاملہ سر آلریڈی انڈر ڈسکشن ہے
اور ہماری اتحادی جماعتوں کی ایک میٹنگ میں بھی اس پہ گفتگو ہوئی. بالکل سینٹ میں بھی اس پہ ایک کمیٹی ہے, اس کے ریکمنڈیشنز ہیں. ابھی جب اسٹینڈنگ کمیٹیز آپ کی فنکشنل ہو جاتی ہیں تو ضرور اس پہ جو تجاویز ہوں گی, حکومت کھلے دل کے ساتھ سر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, بلکہ وی آر کمیٹڈ کہ جو ود ان دا فریم ورک آف لا, کانسٹیٹیوشن, ایکوٹی, فیئر پلے جو ہو سکتا ہے ان کے لیے ہم حاضر ہیں. لیکن کیونکہ اب وہ مرج ڈسٹرکٹس ہیں, کوئی چیز روکتی نہیں ہے خیبر پختونخوا حکومت کو کہ ان کو باقی اضلاع کے نسبت زیادہ ایلوکیشن آف فنڈز کریں تاکہ ان کی محرومیاں دور ہوں. سر لوڈ شیڈنگ کی بات ہوئی. لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے سر اس فلو سر ہمیں میں نے تو عرض کیا ہے کہ آپ اسے ریلیونٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں لے جانا چاہیں, 100 بسم اللہ لے جائیں فائنانس میں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے اسپیشل کمیٹی منسٹر صاحب ایک میٹنگ ہم کرا لیں گے, منسٹر فائنانس کو بلا لیں گے, وہ میرا خیال ہے آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن یہ جاتا ہے, انگیجمنٹ جناب اسپیکر اگر آپ کمیٹی بنائیں گے پھر اس میں اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ جلدی کرا لیں گے. انڈر یور کائنڈ لیڈرشپ منسٹر فائنانس کو بلا لیں, منسٹر پلاننگ کو بلا لیں, آپ انہیں بٹھائیں دوستوں کے ساتھ, ادھر سے بھی بیٹھے, یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, بیٹھ کے اس مسئلے کا حل تلاش کریں. اور بڑے ماشاءاللہ ہمارے پاس سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں جن کے پاس انسٹیٹیوشنل میموری ہے, جو اس وقت بھی بیٹھے تھے جب یہ اضافی رقم تفویض کی گئی تھی, اور پھر بعد میں بھی جب یہ امینڈمنٹس ہوئیں اور ٹیکس ایگزمپشنز بھی دی گئیں اور یہ کہا گیا کہ آپ کو اضافی رقم ملے گی. لوڈ شیڈنگ کا سر مسئلہ سب کے سامنے ہے, یہ بڑا سنگین ہے, اور میں ایک وضاحت یہاں پہ کرتا چلوں کیونکہ میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی بھی کچھ عرصہ چلائی اور یہ بات وہاں پہ بہت زیادہ تھی, اور ہم نے بارہا اس پہ بریفنگز دیں, اور پھر منسٹر انرجی نے بارہا اس کے اوپر پاور نے اس پہ بریفنگز دی ہیں. سر بجلی کی چوری ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور جب تک ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے, جو سرکولر ڈیٹ ہے اس میں کمی نہیں آئے گی. اور سرکولر ڈیٹ کی حالت یہ ہے کہ وہ بلج کر کے اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ پورے نظام کو کھانے پہ تیار ہے. پچھلے سال اس پہ ایک ڈرائیو شروع کی گئی, اور اس کی وجہ سے ایک تو ریکوری میں تقریباً 100 ارب سے زائد کی جو اماؤنٹ ہے, وہ جو بیڈ ریکوری تھی اس کو 100 ارب سے زائد کی ریکوریز ہوئیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک میکنزم بنایا گیا جو اکراس پاکستان ہے, وہ صرف خدا نخواستہ خیبر پختونخوا کے لیے نہیں ہے. پنجاب کے وہ فیڈرز جہاں پہ بجلی چوری زیادہ ہے وہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے. سندھ اربن اور سندھ رورل کے وہ فیڈرز جن پہ بجلی چوری زیادہ ہے ان پہ بھی وہی ہے. بلوچستان میں بھی یہی معاملات ہے. دیکھیے یہ ملک ہمارا ہے, ہم سب نے مل کے چلانا ہے. اگر سرکار سینکڑوں ارب روپے کی بجلی بنا کے اس لیے چھوڑ دے کہ جس کا دل کرتا ہے بل دے, جس کا دل کرتا ہے نہیں دے, تو یہ نظام کیسے چلے گا؟ جناب اسپیکر ہم یہ سارا سلسلہ چلائیں گے کیسے؟ معاشی حالات ہم سب کے سامنے ہیں, تو وہ ایک یونیفارمڈ پالیسی ہے. آئی ایم اسٹیٹنگ آپ کے سامنے ہاؤس میں یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ 10 دفعہ پہلے ہو چکی ہے کہ یونیفارمڈ پالیسی ہے, تمام صوبوں میں وہی رائج ہے, اور یہ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے کیا جا رہا ہے. جو فیڈرز بل دیتے ہیں وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کم ہے, جو فیڈرز بل نہیں دیتے وہ جیسے جیسے ان کی ریشو اوپر جاتی ہے لوڈ شیڈنگ کے آرز. اب اگلی جو پالیسی ہے پاور ڈویژن آپ کو بتائیں گے بھی آ کے, لیکن ان کی پالیسی یہ ہے کہ جو ٹرانسفارمرز ہیں ان کی میٹرنگ کی جائے اور کنٹرول کیا جائے ٹرانسفارمرز کو, تاکہ فیڈر کے کچھ علاقے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں, ٹرانسفارمر ایک مخصوص علاقے کے لیے ہوتا ہے, اور بالکل یہ پھر وہ مائکرو لیول پہ آ جائے گی مینجمنٹ, اس سے اور حالات بہتر ہو جائیں گے. چمن کے ایشو کے اوپر سر بالکل گورنمنٹ جو ہے دے آر کاگنیزنٹ آف دا فیکٹ, لیکن جناب اسپیکر یہ بھی سامنے رکھے کہ اینٹی سمگلنگ کے حوالے سے جو ہمارے چیلنجز ہیں اور تھے وہ بلا شبہ بڑے الارمنگ ہیں. آپ کی معیشت کو سمگلنگ کا ناسور کھائے جا رہا تھا, چاہے وہ گندم ہو, چاہے وہ کھاد ہو, چاہے وہ پیٹرول ہو, چاہے وہ چینی ہو, یہ سارے جو چیزیں ہیں جا کے یہ بارڈر مینجمنٹ پہ ہوتی تھی. تو بارڈر مینجمنٹ کو امپروو کرنے کے لیے یہ نیا میکنزم دیا گیا. جو افغان شہریوں کا انحلا تھا جو بغیر اجازت نامے اور پرمٹ کے تھے, وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی. پاکستان ایک ساورن سٹیٹ ہے, میرے خیال میں ریاست پاکستان کا یہ کلی اختیار ہے کہ اس نے اپنا جو سٹیزن شپ کا قانون ہے اس کو, اور جو فارنرز کے رہنے کا قانون ہے جو امیگریشن کے حوالے سے, اس کو نافذ کرنا ہوتا ہے.
کون سا ایسا ملک ہے سر جو فری فار آل ہے کہ جس کا دل چاہے وہ آئے اور جس کا دل چاہے وہ چلا جائے؟ سر چیزیں ریگولیشن کے ساتھ چلتی ہیں. اکراس دا بارڈر آپ جائیں, آپ کو جو فیسلٹیز ہے وہ آپ کو اپنے ملک میں ہوتی ہیں, وہاں پہ نہیں ہوتی. اٹس وائس ورسا. لیکن حکومت یہ ایک مسئلہ ہے, اس کو ہیومنٹیرین گراؤنڈز کو, کمپیشن کو سامنے رکھتے ہوئے وی آر ڈٹرمنڈ ٹو ریزالو اٹ. اور اس کے اوپر منسٹری آف انٹیریئر, منسٹری آف ڈیفینس, کامرس والے, ان تینوں کی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے جی. پچھلی بھی کیبنٹ میٹنگ میں, آج پھر کابینہ کا اجلاس ہے. ایک دو ایسے ایجنڈا آئٹمز ہیں, آئی ول کنوے یور کنسرنز دیئر جی انشاءاللہ العزیز. جی شرمیلا فاروقی صاحبہ, موشن آف تھینکس. نہیں, پوائنٹ آف آرڈر اب